الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار، اور میرے ساتھ آج مہمان موجود ہیں سینئر صحافی جناب راجہ شفاقت صاحب۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موجودہ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے، اس میں ہمارے جو آن لائن بزنس ہیں وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہیں، جبکہ اس سارے میں معاملات جو جدید ٹیکنالوجی ہے جہاں پر ترقی کر رہی ہے، وہاں پر اس جدید ٹیکنالوجی کے نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ اسی حوالے سے شفاقت صاحب آج ہم بات کریں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، بے شمار لوگ لٹ رہے ہیں موبائل ایپس کے ذریعے، اور بینک میں فراڈز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ممالک جو جانسا دے کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، بے شمار زندگیاں جو ہیں وہ یہاں پر خطرے میں پڑتی ہیں اور ضائع بھی ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ راستہ کیوں اپناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ تو اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ دور حاضر کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ہر گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے، اگر گھر میں ہے، موبائل میں، جہاں جہاں بندہ چلا جاتا ہے انٹرنیٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال تو بہت اچھا ہے، اس پہ بہت زیادہ ہم فائد بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا نیگیٹو کے اثرات جو جتنے بھی ہیں نا نیگیٹو اس کا استعمال، اس سے بچایا جا سکے ہماری نوجوان نسل کو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً، اگر زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، لیکن 1 سال کم از کم ہو گیا جب انٹرنیٹ، جب وہ 3G اور 4G والا جب یہ چکر جب سے سٹارٹ ہوا ہے، تب سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ موبائل پہ گزرتا ہے یا پھر لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، بس یہ زیادہ تر مشاغل یہی سے۔ ایک تو پڑھائی متاثر ہو رہی ہے نوجوانوں کی بہت زیادہ، بالکل جی، نئی نسل کی کھیلوں کے میدان بھی خالی ہو چکے ہیں، بالکل پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ اب جو نوجوان ہیں ان کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس آپ دیکھیں گھر میں، اگر ہمارے بچے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اگر آپ محفل میں بیٹھے ہوں گے، بڑے سارے بیٹھے ہوں گے، تو بجائے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنا موبائل لے کے ہم سائڈ پہ چلے جائیں۔ ایک تو جو موبائل پہ ارننگ کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے نا، جو مختلف، بلکہ ہم کہیں گے درجنوں نہیں سینکڑوں ایپس ایسی آ چکی ہیں، سوشل میڈیا ایپس ایسی ہیں، بالکل، جو وہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس پہ کام کریں۔ کچھ مطلب کچھ مختلف ہے نا اس کی کیٹیگریز، کچھ تو ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ جس میں آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ موبائل پہ آپ یہ کھول کے سائٹ کو، اس پہ صرف جو ویڈیو ہے ویڈیو کو دیکھیں، اس کو ویڈیو کے دیکھنے کے بھی پیسے ملتے ہیں۔ بالکل کچھ ایسی ہیں جن کو آپ نے شیئر کرنا ہے، ان کو شیئر کرنے کے پیسے مل رہے ہیں۔ کچھ کمپنی کے ایڈورٹائز ہیں، جو مختلف کمپنی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جو بہت بڑے معیار کی تو نہیں ہے لیکن جو درمیانہ طبقہ ہے وہ اس طرح جو ہے نا ٹریپ کر رہا ہے نوجوانوں کو، بہت زیادہ ٹریپ کر رہا ہے، اور اس پہ یہ لمحہ فکری ہے، اس پہ جو ہے نا حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے اور خصوصاً والدین کو اس کا خیال رکھنا شفاقت چاہیے۔ بھائی، یہاں پر جو آپ نے بات کی کہ مختلف ایپس کے ذریعے بچوں کو جو ہے ورگلایا جاتا ہے، میں کہوں گا تو میرے خیال میں تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ جب ہیک ہو جاتے ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہوئے، اور بینک کیونکہ سیکیورٹی مہیا کرنا صارف کو بینک کا کام ہوتا ہے، بالکل ایسے، لیکن بے شمار ہم نے دیکھے کہ ایسے بینک ہیں جو ماضی میں بھی ان میں اکاؤنٹس جو ہیک ہوتے رہے لیکن صارف کو کچھ نہیں ملا۔ تو میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ ناقص علم ہوگا کہ جو موبائل ایپس ہیں جب بچے کھیلتے ہیں تو بچوں سے ایڈریس پوچھا جاتا ہے، سارا کچھ ایڈریس پوچھا جاتا ہے، پوری آئی ڈی ہوتی ہے، آئی ڈی بنائی جاتی ہے، ایڈریس لکھا جاتا ہے، سب کچھ۔ تو میرے خیال میں یہ ڈیٹا وہاں سے لیک ہو کر چھوٹا بچہ ہے تو وہ اگر اس سے کوئی آئی ڈی کے متعلق پوچھا جاتا ہے، ممکن ہے بچہ اپنے والد کا نمبر دے دیتا ہو، اپنے والد کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھوا دیتا ہو۔ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو ٹریکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہیک کرتے ہیں، ہیکر ہیں، وہ اس طرح کا ڈیٹا بچوں کے ذریعے کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جو ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، مختلف جو ایپس یوز کرتے ہیں آج کل، تو آپ یہ سب سے جو بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ہر گھر میں فیس بک استعمال ہوتی ہے، ہر گھر میں ٹک ٹاک ہے، واٹس ایپ ہے، اور بہت ساری جو ایپس ہیں اس طرح کی استعمال ہوتی ہیں۔ آپ اگر غور کریں، اگر ہم فیس بک کھول کے پیج آپ اوپن کرتے ہیں، ہر 4 سے 6 جب آپ اپنے فرینڈز لسٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے نیچے ایک ایڈ آ جاتا ہے۔ بالکل
آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایڈ اوپن ہو جاتا ہے. بالکل. جب آپ اس کو نہیں بھی اوپن کریں گے وہ ایڈ اوپن ہو جاتا ہے. مجبوراً وہ آپ کو 5-10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا ایڈ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، جس میں فار ایگزامپل یہ لون والی ایپس آ جاتی ہیں، بالکل. ہر وقت لون فلاں لون اس طرح کے کر کے. ایک تو اس میں بھی جو نوجوان ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی جو ہے نا مطلب گھر والوں سے چوری وہ 10-20,000 30,000 25,000 لے لیتے ہیں. اور اس میں بے شمار واپسی کے بڑا بھائی جو ہے آپ نے بھی دیکھا، بلکہ آپ نے ایک سٹوری بھی چلائی جس میں یہ جس آپ نے ایپس کے ذریعے جو ادھار دیا جاتا ہے، لون بالکل ایسے ہی. اسکیمیں، ہم کسی لون اسکیم کا نام نہیں لے رہے، لیکن جو غیر رجسٹرڈ ہیں، ہمارے اسٹیٹ بینک کے ساتھ نہیں منسلک، ان کا کوئی میرے خیال سے ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ نہیں، غیر ان کا قانونی ان کا کام. کوئی آفس نہیں ہے، یہ سارا آن لائن کرتے ہیں. آن لائن جو کرتے میرا ہیں. علم کے مطابق یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی گراؤنڈ ریالٹی کوئی نہیں ہے، ان کا کہیں بھی آفس نہیں ہے کسی شہر میں بھی. دیکھیں جب خودکشی ایف آئی اے نے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تو یہ لوگ گھروں سے اٹھائے گئے، مختلف جگہوں سے جو ہے یہ آن لائن لون دیتے ہیں. ان کا کوئی آفس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سود پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو 25,000 روپے دے رہے ہیں تو ممکن آپ سے 50,000 روپے وصول کر کے بھی آپ کے پیسے وہیں پڑے ہوئے. اس کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی، بہت زیادہ حادثے ہوئے اس طرح کے. بے شمار ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں ناظرین. لیکن یہاں پر ایک انتہائی جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے بات کی کہ لون وغیرہ کی، ابھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اور مختلف موبائل کالز کے ذریعے آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، آپ اپنا فلاں پن نمبر دیں. یہ ایک تو اس سے بینک کا آپ کا اکاؤنٹ پہ پہنچ جاتا ہے، ہیک ہو جاتے ہیں. موبائل اکاؤنٹس کے ذریعے جو پیسے آپ کے پڑے ہوتے ہیں موبائل اکاؤنٹس کے اندر وہ وہاں سے ٹرانسفر کر لیے جاتے ہیں. اور تیسرا جو ہے یہاں پر سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ ابھی موبائل کے ذریعے آپ کے فیس بک پہ مختلف جو ایجنٹس مافیا بیٹھا ہوا ہے، بیرون ملک بھیجنے کے جھانسا دے رہے ہیں سب کچھ. وہ لوگ کیوں ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں جب لوگ سمجھتے بھی ہیں سنتے اصل بھی میں ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت تو موجودہ حالات ہیں، مہنگائی ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے، غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہیں. سوری. ایسی صورتحال میں اگر بندے کو، جو بندہ مجبور ہے جس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو اس کو کوئی راستہ ملتا ہے ایسا تو اس کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ اپلائی کروں ضرور، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، مجھے پیسے ملیں گے. اس کے لیے وہ آنے والے وقت میں جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کو نہیں مد نظر رکھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ وقتی جو اس جگہ سے مجھے یہ آفر مل رہی ہے، مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے اس کو اپلائی کروں. یا جو ایجنٹ مافیا ہے باہر پہ جو آنے کا جھانسا دے کر اس میں بہت سارے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور جب لوگ لٹ جاتے ہیں پھر پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس پھر کیا کرے جب لوگ بیٹھے. دیکھیں کچھ پچھلے ہفتے میں کچھ کیسز ہوئے تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں میرے تو ان سے میں نے بات کی تو 2-3 نمبر تھے، وہ ہم نے کوشش کی ٹریس کرنے کی. جب تو پتا چلا جی کہ وہ نمبر سرگودا، فیصل آباد اور جنگ ان علاقوں میں وہ نمبر رجسٹرڈ تھے اور خواتین کے نام پہ ہیں وہ نمبر جن کو ٹریس کرنا ہی مشکل ہے. وہ ان کا ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے. وہ لوگ زیادہ تر جو ہے اس طرح کی سم یوز کرتے ہیں. یہ سم اصل میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا چوک چوراہوں پر بیٹھے ہوئے جو بالکل ایسے ہی جو آن لائن بیچ رہے ہیں، یہ جو فری سمیں بیچ وہ رہے ہیں. ناظرین کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی سم لیتے ہیں تو وہاں پر آپ سے بایو میٹرک لیا جاتا ہے. اور جب بایو میٹرک لیا جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے جو لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر یا اپنے ٹیبلٹ پہ جو فنگر پرنٹس لے لیتے ہیں، جو فنگر پرنٹ آپ کا لے رہا ہے اس میں جو نمبر ہے وہی نمبر ڈال رہا ہے جو آپ نے سم لی ہے، یا کوئی اور نمبر فیک ڈال کے اس سم کو سائٹ پہ کر لیا جاتا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں کہ وہ نمبر کوئی اور ایڈ کر لیتے ہیں اور آپ کو پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ جو ہے وہ بایو میٹرک دے دیں یہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے. ایک بندے کے جو پرنٹس پہ وہ دو ہو جائے گی تو پھر تو نہیں پتا چلے گا اس کو. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں دوسری وہ کہیں اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے اسے. اس طرح کے جو ہے نا ایف آئی اے بھی اس پہ کام کر رہا ہے بہت زیادہ. لیکن جو لوگ ہیکر ہیں، جو لوگ نوسر باز ہیں، جو اس طرح کے کرمنل مائنڈ ہیں، وہ ان کو اتنے سارے طریقے پتہ ہیں کہ وہ آئے روز جو ہے نا نئے سے نئے جو ہے شکار پھنسا کر ان سے جو ہے نا وہ پیسے بٹور رہے ہیں. وقت میں گزشتہ روز جو ہے وہ ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم صاحب کی ایک پریس کانفرنس بھی آئی. بالکل اس میں انہوں نے پریس ریلیز بالکل انہوں نے باور کرایا عوام کو کہ اس طرح کے جو نوسر باز ہیں ان میں جو ہے نا محتاط رہیں آپ لوگ. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ دیکھیں وہ ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں بندے کو، ایسے طریقے سے وہ پھنساتے ہیں کہ بندہ پھنس جاتا ہے اور پھر اس کے بعد
پھنستا چلا جاتا ہے، اور یہ سود در سود اور اس طرح کے بہت سارے جو وہ آپ نے سنی ہوگی، کہاوت کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے بالکل آج کی زندہ ہے، نسل بعض بھوکے نہیں مریں گے، اس میں کوئی بھوکے شک نہیں نہیں مریں ہے۔ گے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے سدباب کے لیے اس کے کیا سدباب کے کرنا لیے چاہیے؟ میں جو دیکھیں جی، میری تجویز یہ ہے کہ اس کے سدباب کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اویئرنیس ہو، پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کی جو سرگرمی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں۔ دیکھیں اس کا ایک آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ لیٹ نائٹ موبائل استعمال نہ کریں، شام کو ایک خاص ٹائم کے بعد، مطلب جب سونے کا وقت ہو 8 بجے یا 9 بجے ایک سونے کا ٹائم ہے، اس وقت بچوں سے موبائل لے لیے جائیں، رکھ دیا جائے۔ اگر دیکھیں تھوڑا مشکل ہے یہ کہ بچے آج کل کے ظاہر ہے تھوڑے سے ضدی بھی ہوتے ہیں بچے، پھر اگر آپ زبردستی آپ ان سے موبائل یا کوئی سہولت لیں گے تو بچے سم ٹائم اس کا نیگیٹو ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس سب سے پہلے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اور دوسری جو بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے جو بھی لوگ آپ ان کو ٹریس کریں ان کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا آنے والے وقت میں محتاط ہوں، ان کو پتا ہو کہ اس طرح کی ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کے لیے سزائیں ہیں گورنمنٹ کی جانب سے۔ بالکل جی ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے جہاں پر فوائد ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن ان نقصانات سے انسان خود بچ سکتا ہے اگر بچنا چاہے تو۔ فیصل بھائی ایک بات یہاں پر ایڈ کروں کہ بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں ایک اگر کسی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، تو آپ کو کسی نامعلوم کال سے آپ کو جو ہے نا بندہ کوئی کہے گا جی کہ ہم فلاں بینک کے ہیڈ آفس سے بات کر رہے ہیں، آپ کا ATM کارڈ ہے وہ آپ کو ویریفیکیشن کرنی ہے اور اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے معلومات درکار ہیں۔ تو پہلے تو موبائل نمبر سے کال آتی تھی، لیکن اب جو ہے نا فکر کی بات یہ ہے کہ اب لینڈ لائن نمبر سے کال آتی ہے، جیسے مختلف بینک کے نمبر ہیں 111 333 825 اس طرح کے نمبر، اس پہ سے جب کال آتی ہے تو یقیناً ایک عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کال واقعی ہیڈ آفس سے آ رہی ہے، اس کو وہ ساری معلومات نادانی میں پرووائڈ کر دیتا ہے اور ود ان نو ٹائم اس کا وہ ڈپلیکیٹ کارڈ وہ ایشو کر لیتے ہیں، اور جب تک آپ کو پتا چلتا تب تک آپ کے اکاؤنٹ میں سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ٹرانسفر ہونے کے بعد فوری طور پر وہ تیسرے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، تاکہ اگر آپ اس کو واپس کرنا بھی چاہیں تو وہ واپس نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے بینکس میں اگر آپ کمپلین کریں گے تو بینک والے ٹوٹلی وہ ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ اگر آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے سیکیور نہیں ہے تو میرا خیال سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ بینک لوگ اسی لیے پیسے بینک میں نہیں رکھتے کہ بہت سارے جو ہے نا اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں جس سے لوگ محتاط ہو گئے ہیں۔ تو اس کے سدباب کے لیے بھی ایک تو عوام کو بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ یقیناً آپ کو کوئی بھی بینک آفیسر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کو وہ کال کر کے آپ کی ذاتی معلومات لے، چاہے وہ ہیڈ آفس ہو، چاہے وہ ریجن آفس ہو، چاہے وہ آپ کے بینک کی وہ برانچ ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے اگر آپ سے کوئی معلومات لینے کی کوشش کرے، اس کو کبھی بھی اس طرح کی معلومات نہ دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی معلومات ان کو چاہیے یا تو پھر آپ خود برانچ میں چلے جائیں، برانچ میں جا کے آپ بیٹھ کے وہاں جا کے اس کو آپ اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے تو وہ درست کروا سکتے ہیں، ادروائز آپ فون پر کسی بندے کو بھی کوئی معلومات نہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بالکل جی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ عوام کو شعور و آگاہی فراہم کی جائے کہ جو ہمارے انتظامی و سیکورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ احتیاط کریں، آن لائن یا کوئی بھی آپ کو موبائل پر اگر کال کر کے آپ کا ذاتی معلومات جو ہے وہ مانگنا چاہتا ہے تو اس کو ہرگز نہ دیں، کیونکہ کسی قسم کا ڈیٹا نہ تو کوئی سیکورٹی ادارہ آپ سے اس طرح موبائل پہ پوچھتا ہے کال کر کے، نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے، اور نہ ہی آپ کے اکاؤنٹ کہ جہاں جہاں آپ کے اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ ہو یا موبائل اکاؤنٹ ہو وہ اس طرح آپ دریافت کرتے ہیں آپ سے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ کا ڈیٹا۔ اس لیے محتاط رہیں، آپ نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار اور راجہ شفاقت صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔